हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे वाल्टर मार्टिन की। एक शो हुआ था रिसेंटली ओल्ड मैन मसल्स के नाम से। और ये कोई कंपटीशन में इतना बड़ा इसको नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल में जो उम्र में थोड़े ज़्यादा हैं या सर्टन एज से ऊपर बॉडी बिल्डर्स हैं उनके बारे में था ये। और इसमें वाल्टर मार्टिन ने हिस्सा लिया है और आप इनके मसल्स देख सकते हैं, अप्रिशिएट करेंगे। देखें, अगर एक सर्टन एज के बाद एक बॉडी बिल्डर आता है और वो compete करता है तो, और इन मसल्स, इस जैसे मसल्स के साथ जो कि काफ़ी competitive काइंड ऑफ मसल्स हैं, आप देख सकते हैं इनके आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट की जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे तो बिल्कुल आज भी मेरे ख्याल में प्रो लेवल पे लड़ सकते हैं ये। कंपटीशन मेरे ख्याल में करते भी होंगे, मगर ये एक कंपटीशन ऐसी थी कि जो ओल्ड मैन मसल्स के नाम से मशहूर है। तो उसमें इन्होंने compete किया और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने फिजिक दिखाई है। पता नहीं मुझे इसका कि भाई इस कंपटीशन के कितने इनके पैसे मिलते हैं, या क्या जो जीतने वाला है उसको कोई बहुत बढ़िया प्राइज़ मिलता है या जो भी है। बट आप एक मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशन के लिए अगर आप इसको चेक कर लें कि भाई इस एज में इतने खूबसूरत मसल्स लेकर ये अब भी स्टेज पे आ सकते हैं, तो ये किसी के लिए भी एक बहाना नहीं है कि भाई नहीं अब एज हो गई है और मैं और जिम नहीं जाता, और ये पता नहीं क्या क्या अब लोग बहाने बना देते हैं, मसल्स हमारे नहीं बनेंगे और सर्टन एज के बाद मसल्स ये करने शुरू हो जाते हैं, वो करने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। सो ये आप देख सकते हैं इनको एक्सरसाइज करते हुए। और एक्सरसाइज से आप अंदाज़ा लगाएं कि ठीक ठाक और ज़बरदस्त किस्म की, मतलब कंपटीशन लेवल की एक्सरसाइज अगर एक बंदा कर रहा है। ये देखें आप, मसल्स, मिडल सेक्शन बहुत खूबसूरत है, इंटैक्ट है। इनफैक्ट लोअर जो बॉडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। दूसरे कंपटीटर के साथ मुकाबले में ये खड़े हैं तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, सारे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछा जाए। मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस तरह के बॉडी बिल्डर्स को जो कि एज के परवाह नहीं करते, बल्कि इसको अपने सामने एक रुकावट नहीं समझते कि भाई compete करना है तो करना है, किसी भी एज में करना है। एक्सरसाइज तो वैसे भी हमने कैरी ऑन करनी है पूरी उम्र के लिए। ये नहीं है कि भाई मैं एक सर्टन एज तक कर सकता हूँ और फिर नहीं कर सकता। सो ये एक एग्जीबिशन किस्म का एक वो था, कंपटीशन था। और इसमें इन्होंने compete किया है सर्टन एज के बॉडी बिल्डर, या पता नहीं ज़्यादा होंगे या कम होंगे, मुझे उस एज से का इसका पूरा वो नहीं है कि भाई कितने उम्र तक ये एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ बॉडी बिल्डर्स तो लग रहा है कि वो काफ़ी यंग लग रहे हैं, काफ़ी मतलब अभी भी यूँ लग रहा है कि वो कभी भी compete कर सकते हैं। पैट्रिक मोर जो काफ़ी ज़माने से compete कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी भी जो है लास्ट ईयर तक तो ये compete कर रहे थे प्रमोशन के लिए, अपने आप को मिस्टर ओलंपिया में लेकर जाने के लिए कंपटीशन में। इनके मशहूर है आर्म्स, शोल्डर्स, यानी अपर बॉडी ज़्यादातर मशहूर है इनकी, बहुत ही ज़्यादा। इनके शोल्डर्स और आर्म्स तो बहुत ही खूबसूरत है जिस तरह आपको देख रहे हैं। चेस्ट भी बहुत बढ़िया है। इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके थाइज़ में आता है। आप इनके आर्म्स चेक कर लें और शोल्डर्स और चेस्ट, ब्यूटीफुल, लाइक बहुत ही खूबसूरत। और इनकी भी ठीक ठाक उम्र है। अब वो मैं बताना नहीं चाहता कि कितनी उम्र है, मगर एज इस तरह है कि भाई अगर ये रिटायर भी हो जाए तो रिटायर भी हो सकते हैं। या कुछ बॉडी बिल्डर्स इस एज में रिटायर हो जाते हैं, मगर ही इज़ कम्पीटिंग। और कुछ लोग तो यूँ भी कह रहे हैं इनके बारे में, या कुछ बॉडी बिल्डर्स ये भी कह रहे हैं कि ये अगर अपने ताइस को और इम्प्रूव कर ले, सो नो डाउट कि ये बंदा जो है ना, ये ओलंपिया जा सकता है और चला भी जाएगा। पिछले साल के मुकाबले में मुझे इनकी थाइस थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मगर इनके अपर बॉडी इतनी खूबसूरत है और इतने बड़ी अपर बॉडी है इनकी कि लोअर थाइस जो है ना, इनके थाइस जो है ना वो कुछ भी नज़र नहीं आती। मतलब कि वो बंदा कहता है कि भाई ये बहुत ही बेकार थाइस है, इनको इनको अपर बॉडी को छोड़कर थाइस पे वर्कआउट करना चाहिए। जो कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कि भाई इनको चाहिए कि अपने लोअर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दें। स्पेशली फ्रंट जो थाइज हैं इनके बहुत ही कमज़ोर दिखते हैं। इनका फ्रंट के जो चेस्ट है, बाइसेप है और ट्राइसेप्स है, वो इतने खूबसूरत है और इतने बड़े हैं कि भाई आप ऊपर देखते हैं और फिर नीचे देखते हैं, वो चिकन लेग्स वाली बात याद आ जाती है कि भाई नहीं, इस बंदे को मेरे ख्याल में
اپنے ڈیفینیٹلی تھائز پہ زیادہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اور امید یہی ہے ان سے، امید یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل باڈی بلڈر اپنے آپ کو کہلاتے ہو اور پروفیشنل کا ٹیگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو، تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی کمیوں کو اوور کم کریں گے، مطلب ہے کہ اس کو ختم کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمی یا یہ جو ہے جینیٹیکلی ہے ان کے ساتھ، یا پتہ نہیں کیا ہے، یا کر نہیں سکتے تائز کو ایکسٹرا پش نہیں کر سکتے. مگر یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ بھئی پش نہیں کر سکتے. آپ ان کی دیکھیں، ان کے شولڈرز آپ چیک کریں، کتنا 3D ایک وہ بنا ہوا ہے، ان کا شیپ بنا ہوا ہے. چیسٹ چیک کر لیں، آرمز چیک کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہی از ریڈی کہ وہی اولمپیا کے سٹیج پہ یہ جائے اور کمپیٹ کرے. یعنی اس طرح لگتا ہے. مگر پھر ایک دم وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ بندہ بالکل ہی پوس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے. سو مجھے اس سے تھوڑا سا وہ برا لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ. یہ میری تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جسٹن بیڈورینا. یہ کافی زبردست فزیک لے کر آتے ہیں. جب بھی آتے ہیں خوبصورت اور بڑھیا قسم کا فزیک لے کر آتے ہیں، اور ان کے مسلز جو ڈینسٹی ہے وہ بہت بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے. خوبصورت دکھتے ہیں، ایوری باڈی پارٹ از سیپریٹ، اور سائز وائز بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ. اور کافی زیادہ محنت کرتے ہیں، اور مطلب ایک ایک مسل جس طرح آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھئی ایون جو نیچے کے مسلز ہے بالکل ہیں، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہیمسٹرنگ تو نہیں ہے، یہ پنے جو اس کو کہتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کافی زیادہ وہ سیپریٹ کیا ہوا ہے ایک دوسرے سے. ایک ایک مسلز مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں وہ اناٹمی، آپ اس کی کر سکتے ہیں. اس کو کالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھیں نا. اوپر تائز کی فل ایک وہ دیکھ لیں، پوری اناٹمی اگر آپ چیک کر لیں، ایک ایک مسل سیپریٹ ہے، اور ایک ایک مسل آپ کو سیپریٹ نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں یہی ججز دیکھنا چاہتے ہیں، سائز پلس سیپریشن اور خوبصورتی. یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی سیپریشن تو ہے مگر خوبصورت نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. اپر باڈی اگر آپ ان کی چیک کر لیں، ان کے ساتھ بھی یہی ایک چیز ہے کہ ان کے آرمز اور شولڈرز کافی بڑے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ان کے تھائز قدر بہتر ہیں، بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے. وی ٹیپ پر آیا ہوا ہے، بہت ہی زبردست دکھتے ہیں ان کی جو ایز اے ہول فزیک ہے. مجھے یہ چیز زیادہ انسپائر کرتی ہے. تھائز میں اگر آپ کہہ لیں یا دیکھ لیں، تھوڑی سی مجھے کمی نظر آ رہی ہے، مگر میرے خیال میں ابھی یہ بندہ امپروو کر سکتا ہے، اور کرے گا بھی، کیوں نہیں کرے گا. اس میں پوٹینشل ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ کچھ سالوں میں کافی زیادہ ہمیں امپروو کرتا ہوا دکھے گا. ویسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. سیپریشن مڈل سیکشن میں ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا ایکسٹرا ان کو ضرورت ہے سیپریشن کی، اور میرے خیال میں اگر اس کو یہ اوورکم کر لے، اس کو ختم کر لے، تو پھر آپ ان کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا بھیا. سو یہ ایک دو تین چیزیں جو مجھے تھوڑی سی وہ لگی ہیں، میں اس کو مینشن کر رہا ہوں. آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان میں کیا کیا کمی دکھ رہی ہے. تھائز اور اپر جو شولڈرز ہیں، شولڈرز کافی چوڑے ہیں، تھائز بھی اتنے ہی چوڑے ہیں، مگر میرے خیال میں تھوڑا سا ایکسٹرا اگر یہ پش کر لینا تو تھائز میں یہ ٹھیک ٹھاک سائز لے کر آ سکتے ہیں. سو وہی دیکھنا ہوگا کہ پھر وہ یہ کہاں پر کمپیٹ کر. پھر آخر میں بات کریں گے ہم گورڈن برینیزا جو ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آپ ان کو چیک کر لیں. نیو یارک پرو شو میں یہ کمپیٹ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کی بھی ایک فزیک ہے، ایک بڑھیا قسم کی ایک کٹنگز، اور وہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹکس ہیں ان کے، شارپنس بہت ہی زبردست ہے. میرے خیال میں ان کا بھی یہی تھوڑا سا مسئلہ ہے، ساروں کا ہی مسئلہ یہی چل رہا ہے. پروپورشن وائز مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اچھا مجھے لگ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. میں اگر یہ بات کہوں کہ بھئی اپر باڈی اور لوور باڈی تقریباً پروپورشن وائز ایک جیسے ہیں، مگر یہ تھوڑا سا میرے خیال میں شولڈرز ان کے بہت خوبصورت ہیں، آرمز بہت خوبصورت ہے. شاید یہ اس وجہ سے ان کے جو تھائز ہے وہ اتنے زیادہ اٹینشن سیک نہیں کرتے. ایز اے ہول مجھے ان کے مڈل سیکشن بہت اچھا لگا،
بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی بڑھیا قسم کا آیا ہوا ہے. بیک ان کا خوبصورت ہے، تھوڑا سا تک ہونے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. ان کو جو بیک ہے نا وہ اتنا تک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، بٹ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے، بڑھیا لگ رہا ہے. مڈل سیکشن ان کا بہت ہی سیپریٹ ہے اور بہت ہی شارپ ہے. یہ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ان کی کہ انہوں نے اپنے مڈل سیکشن کو کافی شارپ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوبصورتی اور بھی زیادہ آ جاتی ہے. ایک نکھار آ جاتا ہے ان کے فزیک میں، اور دل کرتا ہے کہ بار بار ان کو دیکھ کے. میرے خیال میں باڈی بلڈنگ میں آپ کو نہ کوئی ٹچ کرتا ہے، نہ آپ کو کوئی پہلوانی کرواتا ہے، نہ کچھ بھی زور لگاتا ہے. آپ آنکھوں کو کتنے بڑے لگتے ہیں، کتنے خوبصورت دکھتے ہیں آنکھوں سے، آپ کو کوئی دیکھے تو وہ مین چیز میٹر کرتا ہے میرے خیال میں. پروفیشنل لیول پہ آلموسٹ وہ کیا کہتے ہیں 19-20 کا فرق ہوتا ہے باڈی بلڈر میں. ایک باڈی پارٹ اچھا ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا باڈی پارٹ اچھا ہوتا ہے. پھر میرے خیال میں ججز یہی جج کرتے ہیں کہ بھئی خوبصورت مجھے کون سا اچھا لگ رہا ہے یا کس کو میں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے بنا پر ججز پوائنٹس دیتے ہیں اس بندے کو زیادہ. مگر اگر آپ ان کا چیک کر لیں، بیک بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے، مگر تھکنس وہ والی نہیں ہے جس طرح کے وہ فرنٹ میں ہے ان کی تھکنس. میرے خیال میں یہ ایک چیز میرے خیال میں ان کو بادر کرے گی. ایز اے ہول آپ اگر سپریشن ان کی چیک کر لیں تو شارپنس بہت ہی بڑھیا ہے. مڈل سیکشن جس طرح میں بار بار بات کر رہا ہوں، ان کی مڈل سیکشن بہت ہی زیادہ زبردست ہے. وی ٹیپر بہت اچھا آیا ہوا ہے، اور اپر باڈی اور لوور باڈی کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھیا قسم کا آیا ہوا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ان فیوچر کون کون سے کمپٹیشن میں نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ ہمیں دکھتے ہیں. وش ہم لک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 4 باڈی بلڈرز میں، اچھا یہ جوان ہیں، یہ آخری جو دو ہیں یہ کافی جوان ہیں، وہ جو شروع میں 2 تھے وہ تھوڑے سے عمر سے زیادہ تھے.